کیا نکاح کے رجسٹریشن ضروری ہے؟ کیا نکاح کے رجسٹریشن ایک قانونی ضرورت ہے یا ایک رسم ہے؟ بغیر رجسٹریشن والا نکاح کیا واقعی جائز ہے؟ پاکستان میں نکاح رجسٹرڈ کرانا کیوں ضروری ہے؟ رجسٹرڈ بمقابلہ غیر رجسٹرڈ نکاح نامہ، پورا فرق سمجھیے۔ نکاح نامہ رجسٹرڈ نہ کروایا گیا تو کیا ہوگا؟ میں ہوں محمد اقبال خان ایڈوکیٹ، آج کے اس لیگل لیکچر کے ساتھ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نکاح رجسٹریشن ضروری ہے، کچھ کہتے ہیں مولوی صاحب کے سامنے ہو گیا بس یہی کافی ہے نا؟ کیا واقعی نکاح کی رجسٹری لازمی اگر نہ کروائیں تو کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کیا یہ واقعی لازم ہے نکاح کی رجسٹریشن کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں بغیر نکاح رجسٹریشن کے بھی نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے، شرم بھی ہو سکتا ہے، اور اس پر بہت سی رولنگز میں موجود ہے کہ اگر میاں اور بیوی یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ہسبینڈ ہے، یہ میری بیوی ہے، تو اتنا کافی ہے، اس کے لیے نکاح نامہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ 2005 WLR پیج ہے 156، اور اس کے علاوہ PLD 1982 FSC فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ 42 پیج ہے، اس کے علاوہ PLD 1984 ہے جو کہ فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ پیج ہے 93 پر۔ دیکھیں شرعی نقطہ نظر کی جیسا میں نے کہا اس میں جو شرائط بیان کی گئی ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ حق مہر مقرر ہو، 2 گواہ موجود ہوں، ایجاب ہو اور قبول ہو، یعنی لڑکی کی رضامندی ہو اور ولی کی موجودگی ہو لڑکی کے لیے، تو نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے ایک اسلامک ریکوائرمنٹ۔ سوال یہ ہے کیا اس کے رجسٹریشن شرط ہے؟ جواب اگر ہم اس کا شارٹ جواب اگر دینا چاہتے ہیں شرط نہیں ہے، لیکن معاشرتی ایک ضرورت ہے ہمارے ایک پروف کے لیے۔ ہمارے بہت سے میٹر میں ایک نکاح نامہ کے بغیر ہمارے کام نہیں ہوتے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں علماء کا بھی یہی موقف ہے کہ رجسٹریشن اگر نہیں ہوگی ہو جائے گی تو اس سے جو فساد ہوگا، جو جھگڑے ہوں گے وہ کم ہو جائیں گے۔ اور غیر اگر رجسٹرڈ نکاح نامہ ہے تو اس میں بہت سے خطرات ہوتے ہیں خواتین کے لیے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں جیسے حق مہر کے وصولی کے لیے مسئلہ بنے گا، وہ کہے گی حق مہر اتنا، ہسبینڈ کہے گا نہیں کرنا، تو کیسے وہ پروف کر پائے گی؟ اس کے لیے نفقہ اگر انہیں مینٹیننس لینا ہے، گزر بسر کا خرچہ بھی لینا ہے، اور اس کے لیے کورٹ میں جانا ہے تو صاف ستھرے ثبوت چاہیے، کورٹ تو ثبوت مانگے گی۔ اور پھر اگر اسی طریقے سے طلاق ہو جاتے ہیں، طلاق کے صورت میں اس کے بہت سے رائٹس ہیں، حقوق ہیں، تو اس کا ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے وراثت کا مسئلہ ہے، وراثت میں کیسے حصہ ملے گا؟ پہلے وہ بیوی تو پروف کرے، پھر صاحبزادہ بیوی ہے تو شناختی کارڈ بھی چاہیے۔ یہ سب چیزیں اگر سفر کرنا ہے تو اس کے لیے پاسپورٹ بھی چاہیے، شہریت کا مسئلہ ہے اگر دوسرے کنٹری کی ہے، اور اسی طریقے سے سفر کرنا ہے تو صاحبزادہ اس کے لیے پاسپورٹ بھی چاہیے، اور اس کے علاوہ نیشنلٹی کا مسئلہ ہو گیا۔ اور اگر ہم عام مسئلے کی بات کرتے ہیں، صاحبزادہ جائیداد کی خرید اور فروخت ہے، صاحبزادہ اس نے بینک اکاؤنٹ کھولا ہے، کوئی مشترکہ جائیداد ہے، اس میں یہ سارے مسئلے جو ہے اس کو پیش آ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سیکشن 4 ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نکاح رجسٹرڈ کرانا، قانون یہ کہتا ہے کہ نکاح رجسٹریشن کرانا ضروری ہے، اس سے دونوں کے حقوق جو ہے رائٹ جو ہوتے ہیں وہ سیو ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک پروف ہے، ایک دستاویزاتی پروف ہے۔ اگر کوئی کارڈ کورٹ میں جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایز اے پروف دکھائے گا۔ اور اس کے علاوہ بچوں کے معاملات میں اگر ہم دیکھتے ہیں، بچوں کا بے فام ہے، بچوں کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، بچوں کا پاسپورٹ ہے، اور اس کے علاوہ بینکنگ لین دین کے لیے ٹرانزیکشن کے لیے ضروری ہے مشترکہ اکاؤنٹ اگر آپ نے کھلوانا ہے، وظیفہ لینا ہے، پینشن لینی ہے، بیوہ بطور پینشن لینا چاہتی ہے تو، اور اس کے علاوہ آپ نے سفر کرنا ہے، اندرون ملک سفر کرنا ہے، بیرون ملک سفر کرنا ہے، یہ مسائل ہے۔ اور اس کے علاوہ ویزے کا مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ جائیداد کی ٹرانسفر آپ نے کرنی ہے، اور وراثت میں آسانی ہوتی ہے، وراثت کس طریقے سے ہوگی صاحب کو پروف کرنا ہے، بینگ اے وائف کا پروف کریں گے تو یہ اس لیے یہ بھی ضروری ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس کا طریقہ کار کی، اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ضروری دستاویزات آپ کے لیے آپ کے پاس ہونے چاہیے، شناختی نکاح نامہ ہونا چاہیے، اور یہ ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ صاحبزادہ ولی کا نکاح نامہ ہونا چاہیے، اور پھر آپ اس کو رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ اور صاحبزادہ وہ جو نکاح رجسٹر ہوگا وہ گواہ موجود ہوگا، گواہوں کا NIC موجود ہوگا، وہ سب چیز لکھی جائے گی، اور پھر آپ اس کو یونین کونسل کے تھرو نادرا میں بھی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ اور پھر صاحبزادہ جو نکاح نامہ یاد رکھیں 4 اس کے پرت ہوتے ہیں، اس میں سے 2 کاپیز ایک لڑکے کی ایک لڑکی کی ہوتی ہے۔ لازمی ہر ایک اپنا لے، یاد رکھیں لڑکی اپنا لازمی طور پر لے کے رکھے پروف۔ ایسا ہوتا ہے لڑکے والے لے کے رکھ دیتے ہیں یا لڑکی والے رکھ دیتے ہیں، دوسری پارٹی کو نہیں دیتے، اس لیے ہر ایک کے پاس اپنا نکاح نامہ ہونا ضروری ہے۔
याद रखें। और उस पर साहब निकाहनामा जो बनेगा उसमें दस्तखत हो गए, साइन होते हैं, शराइत लिखी जाती हैं। कौन सी शराइत लिखी जाती है, कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, वो अलग से हमारा लीगल लेक्चर मौजूद है, वो आप लिखें। और याद रखें घर में होने वाला क्या निकाह, कोई भी निकाह चाहे कोर्ट में होता है, घर में होता है, हर निकाहनामा रजिस्टर होता है। निकाह रजिस्ट्रार इसलिए होता है कि वो मुतल्लिका यूनियन काउंसिल में जहाँ से उसको लाइसेंस मिला है वहाँ जाके उसका वो रजिस्टर्ड कराए। साफ ज़ाहिर है अगर रजिस्टर नहीं, निकाह पर तो असर नहीं पड़ता, मगर ये बात है कि आपके लिए बाज़ कंसिक्वेंसेस आपको पेश आ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है निकाह से पहले याद रखें रजिस्ट्रार से रब्ता करें और निकाह नामा की तमाम तफसीलात खुद पढ़ें, खुद शराइत लिखा है, पढ़ने समझने के बाद फिर साइन करें और ख़ासकर हक महर से रिलेटेड, और फिर आपके जो विटनेसेस है वो साइन करें। ये इसके बाद आप उसके बाद कंप्यूटराइज भी आप बनवा सकते हैं, वो भी रजिस्टर करवा सकते हैं। आपने खासकर जो काम करना है याद रखें, आपने निकाहनामा रजिस्टर करवाना है, तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपी रखनी है, बैंक लॉकर में या कहीं और सेफ जगह पे आपने निकाहनामा रखना है। आपने नहीं करना, जो याद रखें ये नहीं करना, आपने कभी गलत नहीं भरवाना, बगैर साइन किए आपने साइन नहीं करना है और ताख़ीर नहीं करनी, किसी को रिश्वत नहीं देनी। ये था आज का लेक्चर, कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।